اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس رزق کے بارے میں کیا ہمیں سب ایک ساتھ خرچ کر دینا چاہیے؟ کیا حکم ہے؟ سارا خرچ کر دینا چاہیے یا اپنے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا چاہیے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں اور جو آپ کی ضرورت ہے اس پر خرچ بھی کریں۔ تو اپنے رزق کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اندر اعتدال سے کام لینا ہے۔ کس چیز سے کام لینا ہے؟ اعتدال سے۔ دو لفظ میں یہاں لکھ رہا ہوں، ایک لفظ ہے اسراف اور ایک لفظ ہے بیٹا جی تبذیر۔ ٹھیک ہے، اسراف اور تبذیر۔ ایک ہے کہ ضرورت کی چیز ہے، مثال کے طور پر مجھے ضرورت ہے کچھ کپڑوں کی، چند کپڑوں کی، میں وہ کپڑے لے لوں۔ مجھے ضرورت ہے ایک پین کی، دو کی، لے سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں اپنی ضرورت سے زیادہ ضروریات کی چیزیں خرید لیتا ہوں تو اس کو اسلام نے منع کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی ضرورت سے زیادہ چیز خرچ کرو گے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرو گے تو وہ اسراف کے معنی میں ہوگا۔ کس کے معنی میں؟ اسراف کے معنی میں، کہ مجھے کپڑوں کی، گھر کی، گاڑی کی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے نظر آؤ۔ یہ تین باتیں اسلام کی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اسلام نہیں منع کرتا کہ آپ کنجوس رہیں، آپ اچھا کپڑا نہ پہنیں، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی، آپ اچھا گھر نہ لیں، آپ اچھی گاڑی نہ لیں۔ اسلام اس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسلام پسند کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور انسان کے بارے میں بھی خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اگر اس خوبصورتی میں ہم زیادتی کر دیں، مجھے ایک گھر کی ضرورت ہے، میں 3-4 گھر لے لوں، مجھے ایک گاڑی کی ضرورت ہے، میرے گھر میں 3-4 الگ سے کھڑی ہوئی ہیں، تو وہ اسراف کے معنی میں ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ پھر تم کیا کرو، اس کو غریبوں پر خرچ کرو، پھر اپنی ضرورت کو اپنی ضروریات کے اندر رہنے دو، بڑھاؤ نہیں اس کو۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ٹھیک ہے وہ اس چیز کو خرچ کرتا ہے تو اپنی ضرورت پر زیادہ خرچ کرنا کیا کہا جائے گا؟ اسراف۔ پھر ہوگا اس کے بعد تبذیر، کہ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، دکھاوے کے لیے آپ کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو اسلام نے اس چیز کو بھی کیا ہے منع کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اگر اگلا سوال میرا آپ سے ہو کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کن کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ والدین۔ تو وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسلام آپ کو، مجھے والدین کے ساتھ احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، اتنا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میری طرف دیکھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے والد نے، میرے والد نے کوئی بات کی اور میرے چہرے پر، میرے ماتھے پر اس کے تیور چڑھ گئے، سمجھتے ہیں تیور؟ یہ بل پڑ جانا، بل پڑ گئے، اسلام اس چیز سے بھی کیا ہے منع کرتا ہے۔ اف کا لفظ ہے کہ اف تک نہیں کہنی۔ اف کیا ہوتا ہے؟ سم ٹائم ڈاکٹر کیا کرتا ہے، مجھے آپ انجیکشن لگاتا ہے تو ہمیں تھوڑی سی نکلتی ہے۔ اسلام کہتا ہے والدین کی بات پر اتنی سی بھی آپ نے کیا ہے اپنے اندر کا جو نفس ہمارا ہے اس کو باہر ظاہر نہیں کرنا، تاکہ ان کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ ان کی رائے کا احترام کرنا ہے، ان کے دوستوں کا خیال کرنا ہے، ان کی بات کا کیا ہے احترام کرنا ہے۔ تو اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ہم کیا ہے اپنے والدین کی نافرمانی کریں۔ اس کے لیے اسلام نے ایک بہت خوبصورت دعا ہے، وہ ہمارے سبق کا حصہ ہوگی، تو اسلام نے ہمیں وہ سکھائی ہے، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پر رحم ایسے فرما جیسے کہ گھر میں پالا تھا۔ تو ہماری جو آج کی آیات ہیں، آیات سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، ان آیات میں والدین کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ ان کا احترام کیسے کرنا ہے، اس کے اندر معاشرتی آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کروں گا، آپ توجہ سے سنیں گے، تھوڑا سی زیادہ ہے لیکن آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ سے سننا بیٹا آپ لوگوں نے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ
كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا